اچھا، کوئی ایک درد ہو تو مداوا بھی کریں. ڈالر ویسے ہی ہماری ریمیٹنسز کم ہیں، ڈالرز بلیڈ کر رہے ہیں نہیں ہمارے پاس، ریزروز ہمارے 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے ابھی آ چکے ہیں. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے افغانستان اسمگل بھی ہو رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یومیہ، یعنی کہ یومیہ ہر روز لاکھوں ڈالر یہاں سے اسمگل ہو کر افغانستان جانے کا انکشاف ہوا ہے. دیکھیں پہلے بھی جب بات ہم کر رہے تھے، ہمارے ساتھ جب خرم شہزاد بھی موجود تھے، ہم تب بھی بات کر رہے تھے کہ کیوں نہ یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں یہ سیل کر دیا جائیں، کیونکہ اس وقت بھی بات کہی جا رہی تھی کہ بھائی بہت بڑی تعداد میں ڈالرز اسمگل کیے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پر افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ اس وقت بھی، مطلب آپ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کی پولیٹیکل انسرٹنٹی دیکھیں، ان کی کرنسی پھر پاکستان سے اسٹرانگ ہے. اور وہاں پہ جو یہاں سے بہت ساری چیزیں بھی جاتی ہیں جو وہ ڈیل بھی کرتے ہیں نا، وہ پاکستانی روپیز میں ڈیل نہیں کر رہے، اس کے لیے بھی آپ کو اب ڈالرز درکار ہیں. تو بہت سارے ایسے عوامل اب یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اور یہ جو بڑا انکشاف ہوا ہے یہ بلومبرگ نے کیا ہے کہ بھائی یہاں پاکستان سے یومیہ 50 لاکھ ڈالر. مطلب میں حیران ہوں. اچھا، ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جب سے یہ طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پر تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر ان کے منجمد کیے ہوئے ہیں. اور یہ ہم بتاتے رہیں کہ وہ پیسے اس وقت جاری ہونے چاہیے تھے تاکہ ایک نظام حکومت ان کا چل سکے. ظاہر ہے اب افغانستان کی یومیہ جو ضرورت ہے وہ 1 سے 1.5 کروڑ ڈالر ہے، اور افغانستان کو اقوام متحدہ ہفتہ وار 4 کروڑ ڈالر امداد دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اقوام متحدہ امدادی رقم کے لیے افغانی کرنسی بازار میں ڈالر بیچ کر خریدتی ہے. تو پھر ڈالر اسمگلرز بھی افغانی کرنسی خرید رہے ہیں، اور طلب بڑھنے کی وجہ سے افغان کرنسی گزشتہ برس سے 5.6% مہنگی ہوئی ہے، جبکہ پاکستانی روپے کی قدر اس دوران 37% کم ہوئی ہے. اچھا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی ملک بوستان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور ظاہر ہے کہ کرنسی کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کا نام بھی سنتے ہیں اور آپ کی کاوشوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہ کیسے اسمگل ہو رہا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے افغانستان؟ یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، ان کی ترجیحات آپ کو کیا نظر آتی ہیں؟ حکومت صحیح ہے، ان کے تو کانوں میں جوں بھی نہیں رینگ رہی. ہم نے کئی دفعہ ساگ ڈار سے میں نے خود بھی میٹنگ کی ہے اور ان سے لیٹر بھی لکھ دیے. یہی جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ آج سے 3 مہینے پہلے ہم اس پہ شور مچا رہے ہیں لیکن کوئی سنائی نہیں دے رہا. اور یہ تو بہت کم رقم آپ نے بتائی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف روزانہ 15,000 لوگ سفر کرتے ہیں افغانستان اور پاکستان کا، اور ان کو $1,000 الاؤ ہے، اور $15 ملین وہ لے جاتے ہیں پر ڈے. یہ تو 5 ملین تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے حکومت کو کہا ہے خدا رہا اس پہ پابندی لگائیں. آپ انہیں افغانی اور پاکستانی روپے میں جو ہے الاؤ کریں، اور ڈالر پہ ہمارے پہ ہم ایک ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں. IMF کی، ورلڈ بینک کی، دنیا بھر کی ہم منتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پیسے کو ہم نے بالکل فری ہینڈ دیے ہوئے، جو مرضی ہے لے جائے. ایک یہ میں نے تجویز دی تھی، اور دوسرا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ وانٹ ریزنٹ پہ بھی آپ ریویو کریں. یہ ہمارے لیے ہماری معیشت کا ناصور ہے، اور اس میں سارے $2 ارب ہر مہینے جا رہے ہیں، اور اس میں سارے ہمارے امپورٹر اپنے. حکومت نے جو کہ مجھے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ جیسا وہ بندہ جو کہ اکانومی کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیل کرنے کی ضرورت ہمارے بارڈرز، کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں روز کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈالر اسمگل ہو رہے ہیں. مطلب اگر مجھ جیسا بندہ جو اکانومی کا اسٹوڈنٹ نہیں، تو جو ہمارے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈار صاحب بیٹھے تھے ڈالر کی پرائز کم کرنے کے لیے، ان کو بھی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے انہیں کہا جی آپ اس کو ڈالر ٹریڈ کیش کی بجائے اس کو پاک LC اور افغان LC میں بینکوں کو الاؤ کریں، تاکہ کیش جتنی بھی ہوگی اسمگلنگ بھی ہوگی اور ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی. تو ملک کو ہی نقصان ہے، سارا نقصان تو پاکستان پہ کر ہے. اور انہوں نے کہا جی اس وقت اس پہ پابندیاں لگی گئی ہیں، اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہو جائے گا. کیا میں نے جی آپ امریکہ کو اور اپنے دوست ممالک کو اعتماد میں لیں. امریکہ نے ابھی حال ہی میں پاکستان کو رشیا سے انرجی اور گندم خریدنے کی اجازت دے دی. تو افغانستان میں بھی اگر ہم تھرو LC آ جاتے ہیں تو دونوں ملکوں کا فائدہ اور دنیا کا بھی فائدہ ہے، تو وہاں ہمارا ریکارڈ ہو جائے گا. اب حکومت نے ان سے معاہدہ کیا ہے ہماری حکومت نے کہ آپ کوئلہ ان سے لیں گے پاکستانی کرنسی میں، اور وہ کوئلہ جب دینے آتے ہیں اور جو اس کو پاکستانی کرنسی ملتی ہے اس کے بدلے وہ ڈالر لے کے یہاں سے جاتے ہیں. ان کی حکومت نے ایک سرکولر 3 مہینے پہلے جاری کیا تھا، جتنے بھی آپ کے پاس پاکستانی روپے پڑے 5 لاکھ سے زیادہ کسی کے پاس بھی. اچھا، تو وہ لے کے اس طرح سے اسمگلنگ کے ذریعے جاتے ہیں نا. جی جی ہاں
کمپلیٹ کریں. ظاہر ہے وہ پھر اپنے سورس سے لے جاتے ہیں جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, ان کے سہولت کار ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے پیسے کو کیوں نہیں لے جاتے. ان کی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے کہ کسی کے پاس بھی اگر 5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی پائے گئے تو اس کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ کا کیس کریں گے. تو یہ میں نے ڈار صاحب کو حکومت کو لیٹر بھی لکھا, میں نے کہا انہوں نے کہیں جی اس کو واپس لیں. انہوں نے واپس نہیں لیا کہ کچھ دن کی چھوٹ دے دی. اب اس خوف کی وجہ سے لوگ وہاں کے افغانی جو ہے پہلے پاکستانی روپے اربوں کے حساب اپنے پاس رکھتے تھے, اب خوف کی وجہ سے وہ ڈالر ہی رکھ رہے ہیں یا ریال یا درہم. ملک بوستان صاحب, آپ یہ ہمارے لیے الگ لوگوں کو ذرا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جی 5 لاکھ پاکستانی کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیں بمشکل آپ کے کوئی 1.5 سے 2,000 ڈالر, 1,500 تقریباً ڈالر, ایسے ہی ہے سر؟ جی جی بالکل بالکل 2,000 سے بھی کم بنتے ہیں, 2,000 سے بھی کم. لیکن حکومت نے انہوں نے ٹائم دے دیا لیکن سرکولر کو ابھی تک واپس نہیں کیا, جس کی وجہ سے افغانی بھی پریشان ہیں اور وہ اپنے روپے کو افغانی میں, ریال میں, درہم میں, ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں. ایک اور چیز ایک اور بات میں ناظرین ملک بوستان صاحب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اور بھی ہے کہ دیکھیں افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, یعنی کہ اس کا زیادہ تر انحصار پاکستان کے اوپر ہوتا ہے یا دوسرے ملکوں پہ ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی چیزیں منگوا سکتا ہے یا بھیج سکتا ہے, یعنی کہ اس کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے. تو پاکستان نے اس چیز کو ان دا لانگر رن اپنے مقصد کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے, وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم نے کیا فائدہ اٹھانا, ہمارے 2 ارب ڈالر سارے ہمارے جو امپورٹر ہیں, میں یہی بات بتانے لگا تھا قوم کو کہ ہمارے جب سے حکومت نے ڈیوٹیاں بڑھائی ہیں اور میڈ ان پاکستانی چیزوں پہ 400 سے 600% ڈیوٹی کی تاکہ لوگ پاکستانی چیزیں خریدیں, باہر کی نہ خریدیں, تو ہمارے امپورٹر نے کیا کیا کہ کیوں ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ معاہدہ ہے 2010 سے, افغان ٹرانزٹ کے ذریعے جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس پہ ہم ڈیوٹی فری بھیجیں گے. اب وہ ڈیوٹی فری چیزیں یہاں دبئی سے منگواتے ہیں, حوالہ آپریٹر سے لے خریدتے ہیں اور افغان سے پھر واپس لے جاتے ہیں. میں پیاز کی مثال دیتا ہوں, وہ یہ انڈیا سے اس وقت منگا رہے ہیں افغان نام کے ٹریزنٹ پہ, وہ ان کو وہاں سے پڑ رہا ہے 120 روپے 125 روپے, افغانستان سے واپس لا کے یہ 200-250 روپے میں بیچ رہے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہمیں حکومت کو بھی, میں سمجھتا ہوں چینل میں حکومت کو ایڈوائز کی ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں. ٹریڈ میں بھی تو ہماری جھڑپیں بھی ہوتی ہے لیکن ہم نے ٹریڈ کا بھی بند نہیں کیا, اور اپنے پڑوسی جتنے بھی ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے اور انڈیا, اگر ہم لوکل کرنسی میں کر لیتے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ سال کی تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر کم ہو جاتی ہے. تو حکومت کو اس چیز پہ بھی سوچنا کہ پوری دنیا شیئر اکانومی اور بارڈر اکانومی پہ زور دے رہی ہے, تو ہم بارڈر ٹریڈ بھی کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں ایران کی مثال دوں, انہوں نے پاکستان میں گیس کا جو پائپ لائن تیار بچھی پڑی ہے اور اس کو جو ہے ابھی تک ہم نے اس کو آپریٹ نہیں کیا کیونکہ اس میں اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہیں, اور اس اکنامک سینکشن کی وجہ سے ہم اس کو آپریٹ نہیں کر پا رہے. انہوں نے ہمیں دھمکی بھی دے دی ہے, کیا ان کی طرف سے بن چکی ہے, اور انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ ہم نے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے آپ کے عالمی عدالت میں نہیں لے کے جا رہے, لیکن ہم 18 ڈالر ارب کا کلیم کا حق رکھتے ہیں. تو یہ چیز IMF سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی, میں نے بھی ان کی یہ نوٹس میں چیز بتائی ہے کہ پاکستان نے آپ کی خاطر یہ 18 ڈالر کی دھمکی مل چکی ہے, پھر آپ پے کریں. پاکستان کو اتنا سزا نہ دے کہ پاکستان اٹھے کہ کابل ہی نہ رہے. تو ہمیں اس کو پوری دنیا کو بتانا ہوگا, اور خاص IMF, ورلڈ بینک اور امریکہ جتنے بھی دوست ممالک ہیں, سیلاب اور یہ دہشت گردی کا پاکستان نشانہ بنا ہوا ہے, اور اکنامک سیکشن کی وجہ سے ہم دوست ممالک سے اور ساتھ والے ممالک سے کچھ پہلے نا ہمیں ہمارے یہ جو معیشت دان اوپر بیٹھے ہوئے نا, ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ بھائی کچھ کر لیں خدا کے لیے, اتنی اچھی آپ کو تجاویز ملتی ہیں, پتہ نہیں کیا چیز ان کو روک رہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہی کرے. لیکن جو پہلے بات ہوئی تھی جیسے ہم اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں دیکھ رہے تھے, جو ڈالر کی جو قدر میں اتنا ہم دیکھتے تھے کہ ڈفرینس تھا, تو اس کو کم کے لیے جو کیپ کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے, اس کا آپ کو لگتا ہے کوئی اس کا حاصل ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر کی پرائس کم ہو, ڈالر کی قدر کم ہو اور روپیہ تھوڑا مستحکم ہو؟ یہ بالکل جی, یہ سارا ملبہ اور ہمارے ایکسچینج کمپنیوں پہ آ رہا تھا, کیونکہ ہم ڈائریکٹ پبلک کو فیس کرتے ہیں, نہ اسٹیٹ بینک فیس کرتے ہیں نہ بینک فیس کرتے ہیں. ایکسچینج کمپنی کاؤنٹر پہ جب لوگ لینے آتے تھے ڈالر تو ہم انہیں دیتے نہیں تھے, کوئی 1000 مانگتا تھا تو ہم اسے 100 دیتے تھے, کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں تھے. اور نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے ہمارے امپورٹ ڈالر کیش پہ پابندی لگا دی, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ہماری جو ورکر ریمیڈنس 10 سے 15 ملین ڈالر ڈیلی آتی تھی, اسٹیٹ بینک نے پہلے ہم 80% پبلک کو دیتے تھے اور 20% بینکوں کو دیتے تھے. اسٹیٹ بینک نے یہ پابندی لگا دی نہیں کہ 100% آپ بینکوں کو دیں, پبلک کو نہ دیں, اور صرف کاؤنٹر پہ کوئی اگر بیچنے آتا ہے تو وہ دیں. اب کاؤنٹر پہ لوگ بلیک مارکیٹ میں, کیونکہ 30 روپے کا فرق تھا, بیچنے وہاں جاتے تھے, خریدنے ہم سے آتے تھے, اور ساری
بدنامی ایکسچینج کمپنی کی ہو رہی تھی. اسی وجہ سے ہم نے کیپ ہٹایا. جو اللہ کا شکر ہے بلیک مارکیٹ کا ایکسچینج کمپنی کا ریٹ برابر ہے, اور افغانستان میں جو $20 مہنگا ہوتا تھا پاکستان سے کم ریٹ پہ اس وقت مل رہا ہے وہاں پہ. اور اس طرح حوالہ مارکیٹ میں بھی ریٹ کم ہوا ہے اور ہماری سپلائی بڑھی ہے, اب لوگوں کو ڈالر بھی مل رہے ہیں. تو یہ ہمارا فیصلہ بڑا بر وقت تھا, اور اس کے بعد بینکوں نے بھی یہی کیا, آپ نے دیکھا. اب اللہ کا شکر ہے, اور میں نے اسٹیٹ بینک سے بات بھی کی کہ لوگوں کو جو بینکوں میں ڈالر پڑے ہیں وہ پینک میں آ کے نکال رہے ہیں, آپ انہیں ڈالر دیں. جب بینک منع کرتے ہیں تو پھر اس سے وہ لوگ اور تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تب اسٹیٹ بینک نے بھی فیصلہ, ایک اور چیز آپ وہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. ٹریڈ کی جو آپ بات کر رہے تھے نا, خاص طور پر جو بارڈر پہ اور بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے, یہ جو اب ایرانی آٹے کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ 22 سے 24 روپے فی کلو آٹا وہاں پر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے پاکستان میں, اور لوگوں کو سستے نرخوں ملتا ہے. یہاں پر 150 روپے نہیں دستیاب. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس حوالے سے بھی کچھ میکینزم طے کرنا چاہیے, خاص طور پر پاکستان کا ریونیو بھی بچے گا اگر ایران سے ہم کرتے ہیں تو. یہ دیکھو یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. بارٹر ٹریڈ کے ذریعے ہم اکنامک سیکشن والے کنٹری سے مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ان کا جو جتنی بھی پروڈکٹ ہے یوز کر سکتے ہیں, آگے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے افغانستان میں جو ہمارا امپورٹر ہے وہ ایکسپورٹر ہے, وہ $2 میں بیچ رہے ہیں, یعنی 600 روپے میں ان کو بھیج رہے ہیں. اور وہ اسمگلنگ میں آپ نے دیکھا ڈیلی آٹے کے ٹرکوں کے ٹرک اسمگلنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم بارٹر ٹریڈ کے ذریعے منگوا کے آگے ایکسپورٹ کر کے اپنے فارن ایکسچینج بھی بچا سکتے ہیں, اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پالیسی لانگ ٹرم چاہیے, اور ہم اس کے تعلقات بہتر کرنے کے دہشت گردی سے بچنا ہوگا. بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے لیے اس کی ول کی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ جی, ملک بوستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے.